بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی وجود 4 عناصر آگ، مٹی، ہوا اور پانی پر مشتمل ہے؟ ان 4 عناصر کی مناسبت سے ہی انسانی جسم میں 4 اخلاط صفرا، سودا، بلغم اور خون کی افزائش ہوتی ہے، جو انسانی جسم کے مزاج کا تعین کرتے ہیں، اور پھر یہی مزاج ہمارے بدن کی بیماری اور تندرستی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آگ کا مزاج گرم خشک، مٹی کا مزاج سرد خشک، ہوا کا مزاج گرم تر اور پانی کا مزاج سرد تر ہے۔ اگرچہ انسانی وجود کی تخلیق میں پانی کے ساتھ دیگر عناصر کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن پانی ایک ایسا عنصر ہے جو انسانی جسم میں 70% تک پایا جاتا ہے، اور یہ کتنی دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ ہماری زمین کا بھی 70% حصہ پانی پر جبکہ صرف 30% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ آرو پلانٹس پاکستان کی تحقیق کے مطابق ایک انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے۔ مردوں میں کل وزن کا 65 تا 70% حصہ جبکہ خواتین میں 65% تک پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دماغ تقریباً 85% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے ہمارے خلیے خون میں سفر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے خون میں بھی 83% پانی ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے ہر جسمانی سیل میں موجود پانی سے بدن کے تمام نظام چلتے ہیں۔ اس حقیقت کو خالق کائنات نے بھی قرآن حکیم میں واضح کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے پیدا کیا۔ ایک انسان بغیر کچھ کھائے 21 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ بغیر کچھ پیے زیادہ سے زیادہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، پانی کا مزاج سرد تر ہے۔ یہ پیاس بجھاتا ہے اور بے ہوشی، تھکاوٹ، ہچکی، قے اور قبض کے امراض کو دور کرنے میں کام آتا ہے۔ یرکان اور پیشاب کی جلن میں مفید ہے۔ بدن انسانی سے فاضل مادوں کو پیشاب اور پسینے کے راستے خارج کرتا ہے۔ خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتا اور نظام میں دوران خون کی کارکردگی کو بحال اور رواں رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، پانی جلدی خلیات کو تازگی مہیا کر کے جلد کو ملائم، نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ خون کو تازہ آکسیجن کی فراہمی کے ذریعے چہرے کو شگفتگی بخشتا ہے۔ یہ اپنی سردی اور تری کی بدولت انسانی جسم کی حدت اور حرارت کو اعتدال میں رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ غذا کو پتلا کر کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پانی ہمیشہ صاف، شفاف اور آلودگی سے پاک ہی پینا چاہیے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بے شمار امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور امراض گردہ میں مبتلا مریضوں کو چاہیے کہ وہ 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ سونف پکا کر صبح نہار منہ پئیں۔ ایسے افراد جو ہمیشہ لو بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ 1 گلاس پانی میں 1 چٹکی نمک اور 1 عدد لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ اس طرح ان کو اس سازش سے نجات حاصل ہوگی۔ ناظرین، گرم مزاج کے حامل افراد کو چاہیے کہ صبح نہار منہ بغیر کلی کیے 2 سے 4 گلاس پانی لازمی پئیں، لیکن اس کے برعکس سرد مزاج یعنی بلغمی مزاج کے حاملین کو چاہیے کہ وہ صبح نہار منہ سرد پانی کی بجائے نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس طرح انہیں بلغم سے جڑے مسائل سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ ناظرین، موٹاپے کے شکار افراد کو چاہیے کہ وہ 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 عدد لیموں نچوڑ کر رات کو سوتے ہوئے پی لیا کریں۔ گرم مزاج والے افراد کھانے کے درمیان پانی پی سکتے ہیں، لیکن سرد مزاج والے افراد کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ برف کا مزاج سرد تر ہے اور قوت ہاضمہ کو کمزور کرتی ہے۔ دائمی قبض کے مریضوں کو نہار منہ پانی پینا چاہیے، اور کھانے سے پہلے اور اگر ضرورت محسوس ہو تو درمیان میں اور بعد میں بھی 1 یا آدھے گھنٹے بعد پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، عام طور پر قبض کی بیماری انتڑیوں میں خشکی بڑھ جانے سے ہوتی ہے، جبکہ پانی سرد تر ہونے کی وجہ سے انتڑیوں کی خشکی ختم کرتا ہے۔ ناظرین، گرم کھانا کھانے کے بعد، ترش اشیاء کھانے کے بعد، کھیرا، تربوز اور خربوزہ کھانے کے بعد، دھوپ سے آنے، سو کر اٹھنے، نہانے کے بعد، محنت اور ورزش کرنے کے فوراً بعد اور دودھ اور چائے پینے کے بعد پانی پینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پانی ہمیشہ گھونٹ گھونٹ کر کے اور سانس روک کر پینا چاہیے، کیونکہ ایک دم پورا گلاس پانی پی جانے سے بھی مضر اثرات سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی جسمانی ضرورتوں اور گنجائش کے مطابق ہی پینا چاہیے، ورنہ پانی کی زیادتی افارہ اور بھاری پن پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ تازہ پانی پیا جائے، کیونکہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بہت زیادہ عرصے سے سٹور کیا ہوا پانی بھی صحت کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہیلتھ امیزی چینل کی آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی کی وجہ بنے گی۔ یا اللہ، ہمارے جو دوست بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔